سارے سینیریو کے اندر خلا کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ اور عورت کی اس کے بارے میں شریعت نے اس کو کیا کیا فیسلٹیشنز دی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا آپ میں ایکسپلین عمیر بھائی کیجیے میں آپ کی ٹیم سے یہ درخواست کروں گا، ذرا یہ کلپ الگ نکالیں، یہ بہت زیادہ خلا آج پہ۔ کل خلا پہ جی ٹھیک ہوگا اس کو انشاءاللہ نہ انشاءاللہ۔ تین چیزیں ہیں عمیر بھائی، ٹھیک ہے اس کو گڑبڑ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے۔ ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح، فسق نکاح، ٹھیک ہے، نکاح کا ٹوٹنا، ٹوٹ جانا ختم، اور ٹھیک ہے ختم کروا دینا اس کا قاضی القضاء کے ذریعے سے۔ تین ٹھیک ہے چیزیں ہیں۔ پہلی تو آپ کو میں نے بتا دیا، طلاق تو مرد کو اختیار ہے مکمل، کہ مرد نے ہی دینی ہے، جب مرد دے گا تو طلاق ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی۔ خلا، خلا کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے ہمیں۔ خلا یہ ہے کہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی ایک مثال سنا دوں آپ کو، اس میں پھر بات سمجھنا اور کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہو گیا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ۔ میں خلا کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے طلاق تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب یہ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا عورت کو رائٹ نہیں دیتا اسلام، کہ اگر ایک مرد کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو حق نہیں ہے، وہ کیا کرے۔ یہ خلا کے اندر عورت کو حق نہیں دیا گیا، فسخ نکاح کے اندر حق دیا گیا۔ یہ خلا کو ہماری عدالتیں جو ہے نا فسخ نکاح میں شامل کر لیتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے چونکہ کہ کیا چیز خلا ہے اور کیا چیز فسخ نکاح ہے۔ خلا میں عورت کو یہ حق ہوتا ہے کہ مرد کی اجازت سے، میرے بھائی میں یہ بات، مرد کی اجازت سے وہ اس نکاح کو ختم کرنے کا ایک راستہ نکال سکتی ہے، یوں کہہ لیں ہم۔ صحیح ہے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا ثابت بن قیس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئی دوسرے دن نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ثابت کی دینداری پہ، ان کے ایمان پہ اور ان کے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے، جی لیکن میں مسلمان عورت ہوں، میں ناشکری بن کے نہیں رہنا چاہتی، میرا نبھا مشکل ہوگا، صحیح ہے، میرا دل نہیں ملتا ان سے۔ انہوں نے دیکھا کہ شکل و صورت میں بہت زیادہ فرق ہے، تو مطلب میرا رشتہ غلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی حل نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا۔ ہماری عدالتیں تو مردوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی۔ جی اپنے بہاف پہ ہی طلاق دے جی کے ثابت بن قیس کو بلایا، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی، تو حضرت ثابت بن قیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، حکم نہیں دیا کہ آپ طلاق دیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ استحبابی حکم تھا، ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، طلاق دے دیں۔ حضرت ثابت نے کہا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن جو میں نے مہر میں باغ دیا تھا ان کو، صحابہ اتنے زیادہ مہر دیتے تھے، یہ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ آج کے زمانے میں مہر حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ ہم تو 5,000 دے دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے نکاح پڑھایا تو ایک آدمی کہنے لگا 2500 نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے آئے تو بچی کے باپ کو بلایا، انہوں نے کہا جی حق مہر کتنا ہو؟ انہوں نے کہا جی 131 روپے۔ بس انہوں نے اس کو تھپڑ نہیں مارا، آگے سے کہتے باہر جا کے دیکھو آدھی دنیا کے تم پیسے یہاں لگائے بیٹھے ہو، یہ تمہیں کون سی شریعت ہے جو 131 روپے کہتی ہے؟ تم نے دین کیوں نہیں سمجھا؟ مطلب بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا حضرت ثابت بن قیس نے پورا باغ دیا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کا تصور کرنا بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ خیالی باتیں ہیں، مطلب ایسی باتیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کا باغ واپس کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل واپس کرو گے۔ انہوں نے باغ واپس کر دیا جو حق مہر میں دیا تھا، اور حضرت ثابت بن قیس نے طلاق دے دی۔ یہ طلاق یہاں پہ کس نے دی ہے؟ خامد نے خود خامد نے خود دی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ رائٹ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تیسرے فریق کو بیچ میں ڈال کے ان کو کہیں کہ ہمارا نکاح آپ ختم کروا دیں، جو مجھے مہر انہوں نے دیا میں ان کو واپس کر، یہ ہے خلا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ مطلب عورت خلا وہ حق مہر بھی واپس کرنے کی پابند سمجھی جائے گی؟ جی واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان طے ہو گیا کہ آپ حق مہر واجب کریں گے، یا آپ کو مکان دیا ہے، گاڑی دی ہے، جو بھی دی ہے، تو مرد کے ذمہ یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ مرد، پھر اختیار مرد کے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اختیار تبدیل نہیں ہوگا کہ یہاں کسی اور قاضی القضاء کے پاس یا کسی اور، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو کہا تھا کہ آپ طلاق، یہ خود سے نہیں کہا تھا کہ اب ہو گئی طلاق باغ واپس چلے جاؤ۔ اچھا اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ کوئی نشئی ہے یا ظلم کرتا ہے بیوی پہ، یا کوئی اس طرح کے معاملات، میں آ رہا ہوں مہر بھائی اس کے اوپر۔ اچھا چلے ٹھیک جی تیسری صورت ہے فسخ نکاح۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی بات عام طور پہ نہیں کی جاتی، خلا کی زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ ہماری عدالتیں فسخ نکاح کو چلو خلا ہی شمار کر لیں، لیکن اس میں شریعت کہتی ہے کہ وہ عورت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کرتا۔ شریعت نے 4 چیزیں بیان کی ہیں بنیادی حقوق کے اندر، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ پوری نہیں کر رہا تو یہ عورت عدالت جائے گی، صحیح، اس کو یہ پروف بھی کرنا پڑے گا
کہ میرا میاں یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلی صورت مثال کے طور پر ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوا, مرد جو ہے وہ نامرد نکلا, اب ٹھیک ہے. بیوی کا حق مارا جا رہا ہے, اس کی اولاد نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیا ساری زندگی اس کے رحم و کرم پہ گزار دے؟ ایسا نہیں ہے. شریعت نے حق دیا ہے اس کو صحیح ہے. کہ وہ عدالت جائے, اور جو وہ قاضی القضا ہے, جج ہے, وہ چیک اپ کروائے گا اس کا ٹھیک پورا ہے. پراپر. شریعت کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ عورت اس پہ الزام لگا رہی ہو. دونوں دیکھو جانبین سے خیال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. گھر ٹوٹنے سے شریعت بچاتی ہے, پہلی. نمبر دو, وہ عورت یہ دعویٰ کرے کہ یہ مجھے گھر نہیں دیتا اور نہ نفقہ نہیں دیتا, میری بنیادی ضرورت پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو بلایا جائے گا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ بس جج لکھ کے دے دے گا, بلایا جائے گا اس کو. یا پھر عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب سے اس نے مجھ سے نکاح کیا یہ باہر چلا گیا. آج کل ہوتا ہے ایسے عمر بھائی جی. کہ لوگ نکاح کرتے ہیں, بیوی ادھر رول رہی ہے, وہ باہر, پاکستان. ہاں وہ باہر اس نے اور نکاح کر لیا, وہ ادھر بچوں کا خیال نہیں ہے, تو اب وہ بیچاری کیا دھکے کھاتی رہے؟ نہیں, شریعت نے اس کو رائٹ دی ہے کہ وہ عدالت جائے, یہ ثابت کرے کہ اتنے سال سے میرا میاں باہر گیا, وہ نہ خرچہ دیتا ہے نہ میرے حقوق ادا کرتا ہے, اب میں کیا کروں؟ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے پھر قاضی القضا کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے کہ طلاق لکھ کر دے دے. اگر وہ مرد عدالت میں ہی نہ آئے, جی وہ عدالت میں آئے گا تو جج اس کا میڈیکل ٹیسٹ جی میں اس کرائے کا گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر قانون کے اعتبار سے جو آرڈر ہوتے ہیں کہ اتنے آرڈر اگر کسی کو بھیجے جائیں وہ نہ آئے تو مجرم ڈکلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جی. ہمارے دنیاوی قانون میں جو مطلب ہے کہ اگر کسی کو 3 فرض کریں مجرم ہے کوئی, اس کو 3 آرڈر دیے جائیں کہ, اور کہا جائے کہ یہ آخری نوٹس ہے, اگر آپ نہ آئے تو آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. ہوتا ہے ایسے جی. پیش کرنے کے لیے عدالتیں کہتی ہیں, بلکہ یہاں تک قاضی القضا کو کہا گیا کہ وہ اپنے اداروں کو کہے کہ پکڑ کے لاؤ اس کو, صحیح ہے. پیش کرو تاکہ موقف سنا جائے اس کا. اچھا ایک اور بات عمیر بھائی اس میں ایڈ کر دوں, اگر یہ صورتیں پہلے پیدا ہو رہی تھیں, یہ فسخ نکاح کی بات شریعت اس لیے کرتی ہے مرد میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب بیوی اس کو گھر میں کہہ رہی تھی بھائی تو خرچہ دے ورنہ میں طلاق لوں گی, وہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں وہ سنی انسنی کر دیتا تھا, اس نے کیا کرنا ہے. اب جب عدالت نے بلایا تو ان دونوں کے درمیان سنجیدگی پیدا کرنا ہے کہ میری بیوی میرے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے, میں سنجیدہ ہو جاؤں. اگر وہ سدھر جاتا ہے تو شریعت عدالت کو پھر بھی یہ حق حاصل نہیں دیتی کہ وہ طلاق لکھ کر دے. کیوں بھائی, معاملہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس سینیریو میں اگر وہ خاوند اس کے نین نفقہ کا وہ ہو جاتا ہے کہ جی میں اس کی چیزوں کو پورا کرتا ہوں, اور عورت کہتی ہے کہ میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا, موقع دیا جائے گا, پھر عدالت کیا کرے گی؟ موقع دے گی. میں بتا دوں ٹھیک ہے. ایک موقع اور دیا جائے گا, چلیں آپ 1 منتھ 2 منتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیوی کو بھی یہی کہا جائے گا بہن ابھی کچھ دن اور دیکھو, حد الوسع کوشش کریں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے. لیکن عمیر بھائی ہوتا پتہ کیا ہے, یہاں پہ ہمارا جو لا ہے, قانون ہے, وہ عورت کو اتنے اختیارات دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اٹھ کے محلے میں چلی جائے, وہ کہے جی میرا نکاح ہوا وسیم بھائی سے, مجھے پسند ہے مصطفیٰ بھائی, تو عدالت اس کو خلا لکھ کے دے دے, جو کہ شرعی اعتبار سے غلط کنسیڈر کیا جائے. میں حرام ہے, زنا ہے. اگر اس بیس پہ کہ میں نے عدالت سے خلا لیا ہے وہ عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے, وہ زنا ہے. اچھا. کیوں عمیر بھائی, آپ نے خود سنا ہے کہ یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ مرد کو. کو. یہاں خلا اگر ہوئی ہے تو وہ مرد کی اجازت سے ہوئی ہے. فسخ نکاح ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد بنیادی حقوق ادا نہیں کرا. ایسا تو نہیں ہے ایک مرد بیچارہ صبح آئے, اچھا خاصا کام کر کے گھر میں آئے, عورت کہے میں تو خلا لے آئی ہوں. اچھا اس میں پھر عورتیں کیا کر رہی ہیں, وہ جاتی ہیں عدالت میں کیس کرتی ہیں مرد کے خلاف. 18 سال عدالت کہتی ہے آپ نے بچے کا خرچہ دینا ہے. صحیح ہے, وہاں 18 سال اس سے خرچہ لیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا, پھر وہاں سے خلا لے لی, پھر کیا کر لیا 18 سال کا خرچہ. تو مطلب روزی روٹی کا عورتوں نے اس کو مسئلہ بنایا. میں سب کی بات نہیں کرنا, ابھی تو بہت ساری عمیر بھائی ایسی عورتیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عدالت میں اتنی آسان سی خلا ملتی ہے. وکیلوں نے وہ پیپر بنائے ہوئے ہیں, بس مارتا ہے پیٹتا ہے ظلم کرتا ہے, وہ پہلے سے فارم ہے اس کے نیچے سائن لے لی بس جمع کروا دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں مرد کی اجازت ہو, مرد خود لکھ کر دے کہ میں نے طلاق دی ہے, تو پھر اعتبار کیا جائے گا. جج خود سے کچھ نہیں کر سکتا. ابھی کچھ دن پہلے مہر بھائی میں ایک جگہ بیٹھا تو ایک سیدھا سادہ آدمی, چائے کا ڈھابے والا, تو کہنے لگا میں جج صاحب کو چائے دیتا ہوں. تو آج وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اپنے کسی دوست کے ساتھ, آج اس ہفتے میں نے اتنی طلاقیں دے دی, اس ہفتے میں. تو میں نے, سیدھا سادہ آدمی ایک چائے بنانے والا, کہتا ہے میں جج صاحب کو کہا یہ ہماری بیویوں پہ تمہیں کب سے رائٹ ہو گیا کہ تم اتنا بھی حق تمہیں حاصل ہے کہ اب جب چاہو کسی کی بیوی کو طلاق دے دو.